السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستغيث، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان کے ساتھ ایک نئی صبح کا آغاز ہے، ایک نئے دن کا آغاز ہے، اور اس صبح میں جاگنے والے ہر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس کا رب اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑنے والا نہیں ہے، چاہے اس کے رزق کی ذمہ داری ہو، اس کی مصیبتوں کی ذمہ داری ہو، اس کی تکلیفات کی ذمہ داری ہو، ہر طرح کی ذمہ داریاں اللہ کے ذمے ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے جس انسان نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا۔ اس کے بعد جس انسان نے دن کے جس کام کو اللہ کے حکم کے مطابق کیا وہ اللہ کی ذمہ داری کو اپنے لیے پکا کرتا گیا، اور اس ذمہ داری میں اگر کوئی انسان کوئی دوسرا بندہ اس کو تکلیف پہنچائے گا تو اس کا بدلہ لینا اللہ کے ذمے ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو انسان پابندی سے پانچوں نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ انسان سارے کے سارے اللہ کی ذمہ داری میں ہیں، لیکن اللہ ذمہ داری کن لوگوں کی لیتا ہے وہ قرآن اور حدیث میں مختلف جگہوں پر بتا دیا گیا۔ قرآن والے جو قرآن کو پڑھیں، جو قرآن کو سمجھیں، جو قرآن کو سیکھیں، جو سکھائیں، جو ایمان کے ساتھ یہ کام کریں، جو نمازیں پڑھیں، جو اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی جماعت کہا ہے، یہ لوگ میری جماعت ہیں۔ جو قرآن کے ساتھ خاص تعلق رکھیں انہیں اللہ نے اپنے اہل کہا ہے، اپنے اہل اور اپنے خواص، یہ میرے اہل ہیں اور یہ میرے خواص ہیں۔ تو یہ ذمہ داریاں انسان جب جاگا نئے دن میں تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ نیا دن جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو، تمام ضرورتوں کو، تمام کاموں کو اپنے ذمے میں لینے والے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزار لے۔ اور اللہ کی ذمہ داری میں آنے کے لیے
جو اصول بتائے گئے ان پر عمل کرے۔ سب سے پہلا اصول کہ اللہ کن لوگوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے؟ اللہ ان لوگوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے جو 5 وقت کی نماز کو خشوع اور خضوع سے، پابندی سے اپنے اوقات پر ادا کریں۔ تو چھوٹا سا کام، گھنٹے نہیں لگتے، دن نہیں لگتے، مہینے، ہفتے نہیں لگتے، کچھ منٹ کی بات ہے، نماز پڑھ لی، اللہ کی ذمہ داری حاصل ہو گئی۔ اب اس انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کی طرف سے بدلہ میں لوں گا۔ کون ہے جو اللہ کی ذمہ داری میں موجودہ چیز کو چھیڑے؟ اگر ہمارے حوالے کوئی امانت کر دی جائے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر اس امانت کے اندر کوئی انسان خرابی پیدا کرنا چاہے، ہم اس سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو جو انسان نمازوں کی پابندی کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اور جب اس انسان کو کوئی چھیڑتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور وہ بہترین حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو یہ آج کی سورت کا مضمون ہے۔ سورۃ الضحیٰ بہت ہی پیاری سورت، بہت ہی خوبصورت سورت ہے، اور بہت ہی دل کی تسلی اور تسکین والی سورت ہے کہ اللہ نے اس میں کس طرح سے تسلی دی ہے۔ تسلی دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی، لیکن یہ پیغام آپ کی ساری امت کے لیے کہ جو انسان بھی اللہ سے لو لگا لے، بظاہر اگر کچھ وقت کے لیے اس پر پریشانیاں آئیں، اس پر تکلیفات آئیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ نہ رب کسی کو چھوڑے گا اور نہ ہی وہ اس انسان کی دنیا اور آخرت کو خراب کرے گا۔ لہذا انسان کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کو اس طرح سے راضی کر لیں کہ آخرت بھی بن جائے اور دنیا بھی سنور جائے۔ اور یہ بات جیسے کل کے سبق میں بھی گزری ہے، سورہ انشراح کے تذکرے میں، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی اس کے ذکر کو کرنے والا بن جائے تو اللہ اس کو اکیلا چھوڑ دے۔ ایسا یقیناً نہیں ہو سکتا، یہ اس کی شان کریمی کے بالکل خلاف ہے۔ لہذا اللہ کی ذمہ داری میں آنے کے لیے اپنی زندگیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر گزارنا یہ بہت ہی اہم اور ضروری کام ہے۔ سورۃ الضحیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پیغامات اور یہ آیات ہمارے دلوں میں اس طرح سے پکے بٹھا دیں کہ یہ مضامین ہمیں ہماری سانسوں کے ساتھ ازبر ہو جائیں۔